بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ما أحب ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد. رواه أحمد. حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات اور پردہ نشی خواتین اسلام، بادشاہی، قدرت و قوت اور غلبہ صرف ایک اللہ واحد قہار کا ہے۔ باقی ہر کوئی اس کا محتاج ہے، اس کا غلام ہے اور اس کے آگے مغلوب ہیں۔ ہر کسی کی مخالف، اس کی نفی کرنے والی اور اس کے شریک کار قوتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو پیدا کیا اور ان کو باہم متصادم کر دیا جو ایک دوسرے کا غلبہ توڑ کر اس کا خاتمہ کرتی ہے۔
اس نے پانی کو پیدا کیا اور اس پر ہواؤں کو مسلط کر دیا جو اسے ادھر ادھر لے جاتی ہے اور اسے جدا کرتی ہے۔ اس نے آگ کو پیدا کیا اور اس کا زور توڑنے اور اسے بجھانے کے لیے اس پر پانی کو مسلط کر دیا۔ اس نے لوہے کو پیدا کیا اور اس پر آگ کو مسلط کر دیا جو اسے پگھلا دیتی ہے اور اس کی قوت کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو پیدا کیا اور اس پر لوہے کو مسلط کر دیا جو اسے توڑتا ہے اور ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ آدم اور ان کی ذریت کو پیدا کیا اور ان پر ابلیس اور اس کی ذریت کو مسلط کر دیا۔ ابلیس اور اس کی ذریت کو پیدا کر کے اس پر فرشتوں کو مسلط کر دیا جو انہیں دھتکارنے اور بھگانے کے موقع پر انہیں دھتکارتے اور بھگاتے ہیں۔ سردی، گرمی، موسم سرما اور موسم گرما کو پیدا کیا اور آپس میں یہ ایک دوسرے سے غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی مختلف اقسام یعنی خشکی اور طریقے، سب حیوانات ایک دوسرے سے متصادم ہیں اور ان پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیفیات دیکھنے کے بعد عقل و فطرت پر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان سب پر قاہر و غالب صرف اور صرف ایک ہستی ہے۔ یہ اس کی کامل بادشاہی کی دلیل ہے کہ اس نے کائنات کو اس طرز پر پیدا کیا ہے کہ ہر ایک کو دوسرے سے گہرا ربط پیدا کر دیا، ہر ایک دوسری کا محتاج ہے، ہر ایک کا غلبہ دوسرے کے ساتھ مخلوط ہیں، ہر ایک کا خیر شر کے ساتھ مخلوط ہیں۔ حقیقی مومن سچی طلب، محبت، عبودیت، توکل، انابت، تسلیم و رضا، خوف و امید، خالص توجہ اور ہمہ وقت حاجت مندی کی کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، وہ اپنی محتاجی، اپنی فقیری، اپنی غلامی، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی لاچاری، اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیرا عابد ہوں، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر بہت سارے لوگ بہت طرح کے لوگوں کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، لیکن الہ العالمین میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری بندگی کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ سب سے زیادہ کامل یہی لوگ ہیں جو ہر وقت اپنی محتاجی اور اپنے فقیری کا سب سے زیادہ احساس و شعور رکھتے ہیں اور ہر وقت اس کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لمحہ بھر بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز نہیں سمجھتے۔ وہ ہستی جس کے ہاتھ میں اختیارات کی باغ ڈور ہیں، اسی کی جانب مکمل محتاجی کو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہیں، جبکہ اس کی مخلوق اس کے غلام ہیں، اس کے محتاج ہیں، حاجت مند ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، یہاں خطاب عام ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں صلحاء بھی ہیں، اس میں شہداء بھی ہیں، اس میں صدیقین بھی ہیں،
اور اس میں نیکوکار بھی ہیں، اس میں گنہگار بھی ہیں، اس میں حاکم بھی ہیں، اس میں محکوم بھی ہیں، اس میں بادشاہ بھی ہیں، ان میں ان کے رعایا بھی ہیں۔ یہ الفاظ عام ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہو۔ واللہ الغنی واللہ الغنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے، وہ خوبیوں والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صراحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غنی ہونا عارضی نہیں ہے، بلکہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ اور بندوں کا اس آیت کریمہ میں یہ صراحت کی ہے کہ وہ سراپا فقر و احتیاج ہیں، اور یہ اس کی خصوصیت فطری ہیں جو کسی بھی حال میں اس سے الگ ہونے والی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی حیثیت و حقیقت کو بتایا کہ وہ اللہ کا محتاج ہے، وہ اللہ کا غلام ہیں، اور اپنے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ غنی ہیں، وہ تعریفوں والا ہے، وہ خوبیوں والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مکمل محتاجی بندوں کے لیے ثابت ہوتی ہے، جبکہ کامل اور مطلق گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ محال ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج نہ رہے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا کہ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ جب انسان اپنی محتاجی کو فراموش کرتا ہے تو سرکشی کا مرتکب ہو کر بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی محتاجی کو فراموش کرتا ہے تو سرکشی کا مرتکب ہو کر بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بے پرواہ ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں خود مختار ہوں، اختیارات کی باغ ڈور میرے بھی ہاتھ میں ہیں۔ پھر وہ سرکشی کرنے لگتا ہے، بدمعاشی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ علق آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، یا یوں ترجمہ کیجئے سچ مچ انسان سرکشی کرتا ہے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیوں سرکشی کیوں کرتا ہے؟ بدمعاشی کیوں کرتا ہے؟ کفر و معصیت کیوں اختیار کرتا ہے؟ ان رآہ استغنی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو بے باک سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کا خود مختار ہوں۔ اب کا زمانہ یہ ہے، پہلے زمانے میں بھی فرعون بھی سرکش ہو گیا تھا، فرعون سرکش ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا تھا، وہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، سرکش ہو گیا ہے وہ، بدمعاش ہو گیا ہے وہ۔ طغی کہتے ہیں کفر و معصیت کی حد کو عبور کر جانا، نافرمانی کی ایک حد ہوتی ہے، معصیت کی ایک حد ہوتی ہے، اسے چھلانگ دینا، اسے پھلانگ لینا، اسے کہتے ہیں طغی۔ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اس نے سرکشی کی، اور اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیا تھا کہ میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس خلافت ہے، میرے پاس بادشاہت ہے۔ پھر انہوں نے سرکشی کی، فرعون کو بھیجا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ اپنی محتاجی کو، اپنی فقیری کو، اپنی غلامی کو فراموش کرتا ہے، تب وہ بدبختی کا شکار ہوتا ہے، وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ آج اور پہلے بھی بہت سارے لوگ آج بھی ہیں نام نہاد مسلمان،
ناموری کے لیے، شہرت کے لیے کبھی اسلام پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، جو کافر و مشرک یہود و نصارہ کہتے ہیں مسلمان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان کی بھی یہی سوچ ہے، اور یہ زبان سے اظہار بھی کرتا ہے کہ میری زندگی ہے، میری زندگی، میں جیسے چاہوں جیوں، میں جیسے چاہوں مروں، میں جو چاہوں کھاؤں، میں جو چاہوں پیوں، میں جہاں چاہوں چلوں پھروں، میں جب چاہوں سوؤں جاگوں، میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کا خود مختار ہوں، میں اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرنے والا ہوں، میری زندگی کی کیفیت لینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ آج بھی ہے، آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، فیس بک واٹس ایپ آپ چلاتے ہوں گے کہ آج لوگ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بچے ہو یا بوڑھے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے۔ پرسوں 2-4 آدمی چاند کو چلے گئے، آپ کو خبر مل گئی، وہ چاند کو گئے تو کیا اپنے بل بوتے پر گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے گئے۔ انہوں نے کوئی بڑا تیر نہیں مار دیا چاند پر جا کر، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی تو وہ پہنچے۔ سورج پر پہنچ کر دکھاؤ، اگر تم اتنے خود مختار ہو، اگر تم بھی اب کسی چیز کی جو ہے طاقت و قوت رکھتے ہو تو سورج پر پہنچ کر دکھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اگر بندے بن کر زندگی گزارے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کے در کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر کو جھکائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بن کر زندگی گزاریے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی اور کا غلام بننے نہیں دے گا، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کتنی بھی بڑی ہستی ہو، وہ آپ کے دل کو مرعوب و محکوم نہیں کر سکتی، وہ آپ کو غلام بنا نہیں سکتی، چاہے وہ آپ کا اپنا نفس ہو یا آپ کا اپنی خواہشات ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی اور کے سپرد نہیں کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، وہ دعا یوں ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اور ابو داؤد کے الفاظ میں زیادہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید، اے قائم و دائم، میں تیری رحمت کے ذریعے سے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری رحمت کی امیدوار ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرا ہر کام سنوار دے۔ ہم نے کبھی دعا کیا ہمارا کام ادھورا ہے، الجھے ہوئے ہیں؟ کوئی بھی کام آپ اپنے اپنے حساب سے دیکھیے، بہت سارے ایسے ہیں جن کے کام ادھورے ہیں، نوکری کرنے والوں کو نوکری نہیں مل رہے ہیں، پڑھنے والے اچھے نمبرات کے ساتھ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تجارت بزنس تو کر رہے ہیں لیکن الجھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے ہر کام کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ خود دوسروں، اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اپنے دوسرے مخلوق کے سپرد بھی نہیں کرنا، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، میں اپنے نفس کا غلام بن جاؤں، میں اپنے خواہشات کا غلام بن جاؤں، اے اللہ تیرے بندوں کا غلام بن جاؤں، آنکھ جھپکنے کے برابر یہ نوبت میرے ساتھ نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے فقیر، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے غلام سمجھ کر اگر ہم نے زندگی گزاری تو پھر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو مکہ مارا، مر گیا،
پھر کسی نے خبر دی کہ فرعون کو معلوم ہو گیا ہے تو یہاں سے بھاگ جا ورنہ قتل کر دے گا۔ تو جو انسان، وہ بھی انسان تھے، ذرا ڈر پیدا ہوا، پھر وہ مصر سے مدین کی طرف نکلے، پیدل سفر کرتے ہوئے، لمبا سفر طے کرتے کرتے بھوک پیاس سے نڈال ہو کر آیا، دیکھ رہا کہ ایک سورہ قصص کے اندر یہ واقعہ ہے، آیت نمبر 24 اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، 2 لڑکی اس گھاٹ سے الگ کھڑی ہیں، اپنے بکریوں کو روک رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر ترس آیا، لڑکیوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تم لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ کہا ان لڑکیوں نے کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے، یہ مرد حضرات جانے کے بعد ہم خود اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ فسقا لہما، اللہ فرماتا ہے پھر حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر سائے کی طرف آئے، ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کئی دنوں کا سفر تھا، ایک انسانی ڈر اور خوف تھا، بڑا بے چین اور مضطرب تھے، بھوک پیاس سے نڈھال تھے۔ سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی فقیری، اپنی محتاجی، اپنی غلامی، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کا جو احساس و شعور دل کے اندر تھا، اسے زبان سے اظہار کرتے ہوئے دعائیہ شکل میں پروردگار عالم سے دعا کرنے لگے، کہنے لگے رب انی انزلت لما فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار عالم تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کے لیے فقیر ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ خیر فقیر کہا۔ موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنے آپ کو اللہ کے حضور اپنی فقیری کا اظہار کیا کہ اللہ میں فقیر ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرما دے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا محتاج قرار دیا، پروردگار عالم نے ان کی مدد کی۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ہمارے ابو نے آپ کو بلایا ہے۔ وہاں گئے، ان کو وہاں نوکری مل گئی، تسلی ملی۔ عموماً کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں۔ ایک ڈرے ہوئے بندے کو، ایک گھبرائے ہوئے شخص کو، ایک لاچار و مجبور شخص کو، ایک بھوک و پیاس سے نڈھال آدمی کو اگر کوئی کہہ دے، تسلی کی بات کہہ دے، تو پھر ان پر جو بوجھ ہلکا ہوتا ہے وہ تو اسی کو معلوم ہے جو اس طرح کی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ کہا کہ ڈرو نہیں۔ پھر ان کو اپنے گھر میں رکھ لیے اور اپنی ایک لڑکی سے نکاح بھی کرا دیا، پھر کئی سال تک وہاں رہے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھ کر زندگی گزاریں، اپنی غلامی، اپنی بے بسی کا ہمیشہ اقرار کرتے رہے اللہ کے سامنے، تو وہ بھی ہمیں دنیا میں کامیابی عطا کرے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو یہ مقام ملا ان کی محتاجی اور فقیری کا اظہار کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے اونچا، سب سے بلند مقام والا شخص، آپ کو یہ مقام ابدیت کی تکمیل اور اپنے آپ کو رب کے سامنے مکمل محتاجی اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غلامی، یہ اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھے میرے رتبے سے زیادہ تم بڑھا دو۔ انما انا عبد، میں بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ جب آپ نے ابدیت کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا۔
دنیا میں بھی اگر ہم نے بھی اگر اپنی محتاجی اپنی فقیری کا اظہار زبان سے کیا، پروردگار عالم کو سب کچھ مانا کہ وہی ہمارا خالق ہے مالک ہے، میں اس کے سامنے ایک ادنا سا غلام ہوں، تو پھر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی اور کا غلام بننے نہیں دے گا۔ اور مرنے کے بعد، مرنا تو ہے، مرنے کے بعد وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ ایک استغفار ہے جسے کہتے ہیں سید الاستغفار، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6306۔ اس حدیث کی پہلے فضیلت سن لیجئے کہ اس حدیث کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنہ، جس نے سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھ لیا یقین کے ساتھ، اسی دن اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن قالها اذا امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنہ، اور جس نے اسے شام کے وقت سید الاستغفار پڑھ لیا، اسی رات اس کو موت آ گئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ یہ نہ سمجھے کہ دعا پڑھ تو مر جاؤں گا، مرنا ہی ہے، پڑھو یا نہیں پڑھو طے ہے۔ آپ سمجھ نہیں سید الاستغفار پڑھ لوں تو صبح مر جاؤں، کیا مریں گے، لیکن مرنے کے بعد فائدہ آپ کا ہوگا، آپ صرف جنت میں جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس استغفار کے اندر ہے کیا، کہ یقین کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد جنت۔ اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو دیگر نیک اعمال کر رہے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غنی مان رہا ہے، وہ اسی لیے نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے۔ اس استغفار کے اندر ہے کیا، وہی غلامی کا اظہار ہے، وہی محتاجی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لائق کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے سامنے قیام کروں، جس کے سامنے رکوع کروں، جس کے سامنے سجدہ کروں، سر کو جھکاؤں، اس کائنات کے اندر کوئی اس لائق ہے ہی نہیں تیرے علاوہ۔ لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا، ماں کی پیٹ میں 9 مہینہ رکھا، اس تنگ جگہ میں تو نے ہر چیز مہیا کی، زندہ رکھا، اور زندہ بچہ کی شکل میں تو نے دنیا کے اندر پیدا کیا۔ ہاتھ پیر میں طاقت و قوت نہیں تھی العالمین، تو نے ماں کے دل میں محبت ڈالا، باپ کے دل میں محبت ڈالا، وہ سہارا بنا۔ آج جوان مرد ہو گیا ہوں، ہاتھ پیر میں طاقت و قوت آ گئی ہے العالمین، لیکن تیرا فقیر ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا۔ انما انا عبد، خلقتنی انا عبد، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، چاہے میرے اندر کتنی طاقت و قوت آ جائے، میرے اندر کتنی صلاحیت آ جائے، میرے اندر لوگ مجھے کتنا زیادہ پسند کرنے لگے، محبوبیت و مقبولیت اور پذیرائی میں پوری دنیا کے اندر اگر میری ہو جائے، لیکن میں تیرا غلام ہوں۔ خلقتنی انا عبد وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، میں اپنی ہمت کے مطابق تیرے وعدے اور عہد پر قائم ہوں۔ جتنی میری ہمت ہے العالمین، جو تجھ سے وعدہ کیا ہے، جو تیرا عہد ہے، اس پر میں قائم ہوں۔ اس کے بعد پھر بندہ کرتا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں اپنی برائی جو بھی، اعوذ بک من شر ما صنعت، جو بھی میری شر ہے، میں برائی ہے، میں اسے لے کر تیری طرف پلٹتا ہوں۔ وابوء بذنبی، میں گناہ لے کر تیری طرف لوٹتا ہوں۔ فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو معاف نہیں کرے گا تو پروردگار عالم کون معاف کرے گا؟ تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ اس سید الاستغفار کے اندر آپ غور کیجئے کہ الفاظ کیسے ہیں، وہی عبودیت کا ذکر ہیں، اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا ذکر ہے، اور بندے کے گنہگار ہونے کا، سیاہکار ہونے کا، خطاکار ہونے کا بیان ہے کہ اللہ ہم خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں۔ آپ دنیا میں
جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ کائنات کے اندر کسی شخص کو اتنی زیادہ خوشی نہیں ملتی ہے جتنے گنہگار بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو پروردگار عالم بے حد خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی کہ جس آدمی کا اونٹ گم ہو جائے اور اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے جستجو کرتے ہوئے تھک ہار کر بالکل بیٹھ جائے، پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنے پاس اونٹ کو پائے، اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر خوشی کے مارے کہتے اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا مالک ہوں، یعنی بھرتے خوشی میں الفاظ میں غلطی کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، جو لوگ معافی مانگتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ گناہ کرنے میں بھی حکمت مصلحت ہے۔ اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو پھر بارگاہ الہی میں مانگتے نہیں، عاجزی انکساری کا اظہار نہیں کرتے، آپ کو ڈر نہیں ہوتا۔ تو گناہ کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو خود پسندی ہے، جو غرور ہے، جو گھمنڈ ہے، جو تکبر ہے، وہ ختم ہو۔ چنانچہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبوا لخفت علیکم ما هو اشد منه العجب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہیں کرتے تو مجھے اس سے خطرناک اور اس سے زیادہ نقصان دہ چیز خود پسندی اور غرور نفس میں مبتلا ہونے کا ڈر تھا کہ تم لوگ پھر کہتے میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں کچھ بھی گناہ نہیں کیا ہوں، فخر کرتے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سرزد کرواتا ہے کہ گناہ کرو اور معافی مانگو، گناہ ہو جائے۔ اب گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن انسان سے اگر گناہ ہو جا رہا ہے تو وہ گنہگار بن کر نہ جیے، بلکہ مرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے بقیہ زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گناہ نہیں کرتے تو مجھے اس سے زیادہ نقصان دہ چیز، خطرناک چیز خود پسندی میں مبتلا ہونے کا ڈر تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی محتاجی، اپنی فقیری، اپنی غلامی کا اظہار پروردگار عالم کے سامنے کرتے رہا کرو۔ بہت گناہ کر لیے، اب آئیے بارگاہ الہی کی طرف لوٹ آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انابت کا کئی جگہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، وَأَنِيبُوا، آؤ پروردگار عالم کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، فرما بردار بن جاؤ اس کی اگر تم فرما بردار بن گئے تو پھر کسی اور کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے جس نے بھی دنیا کے اندر سرکشی کی، اپنے آپ کو خود مختار سمجھا، ان کا دنیا کے اندر بڑا برا حال ہوا۔ فرعون کا حال کیا ہوا؟ وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، لیکن ڈوبتے ڈوبتے وہ بھی معافی مانگنے کی کوشش کی کرے، لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا، ڈوب رہا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ میں اپنے آپ کو پانی سے نہیں بچا سکتا ہوں۔ نمرود کو بڑا گھمنڈ تھا، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ 2 آدمی میں سے ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تیرے اندر بھی کچھ اختیار ہیں تو ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں ڈبوتا ہے، تو اس کا برعکس کر کے دیکھا، فَبُهِتَ الَّذِي کفر، لاجواب ہو گیا، مبہوت رہ گیا وہ کافر۔ اسی لیے جو لوگ بھی اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے اس کو آزادی نہیں دی، بہت زیادہ غلامی ہیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے جتنی آزادی دینی تھی مسلمانوں کو اتنی دے دی ہے، کسی اور مذہب کے اندر اتنی آزادی نہیں دی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج سمجھ کر زندگی گزر بسر کرو۔ آج جوانی ہے، آج خوبصورتی ہے، کیا ہم اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اپنی جوانی کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ہے اتنی طاقت ہمارے اندر کہ ہمارے بالوں کو سفید ہونے سے ہم اپنے بالوں کو روک لیں؟ کر سکتے ہیں۔ بیمار ہونے سے آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، مرنے سے آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد اکیلے جائیں گے قبرستان یا 4 کندھے کے محتاج بنو گے؟ 4 کندھے کے محتاج بن کر ہی وہاں جانا ہے۔ اسی لیے
اپنی محتاجی کو سمجھیے اور سرکشی کی راہ کو اختیار مت کیجیے، کیونکہ جس نے بھی سرکشی اختیار کی ان کا انجام بڑا بھیانک ہوا، بڑا خطرناک ہوا۔ اور سرکشی لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ مرنے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے بھی سرکشی اختیار کی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ نبا کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہا کس کا؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے۔ لابثین فیہا احقابا، مدتوں جہنم میں پڑے رہیں گے، ایسا ایک دو دن، ایک دو ہفتے، ایک دو مہینے، ایک دو سال کا قصہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لابثین فیہا احقابا، جس نے بھی سرکشی اختیار کی، اپنے آپ کو خود مختار سمجھا، پروردگار عالم کے سامنے جھکا نہیں، ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں اسے ٹھنڈی اور کوئی بھی پانی کا ذائقہ دار چیز نہیں ملے گا، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتے ہوئے پیپ کے، جس پیپ کو نفرت کرتے ہو، انسان خود کے گھاؤ کے پیپ کو بھی بہت گھن کرتا ہے، یاد کیجئے، تصور کیجئے دوسروں کا پیپ پینا پڑے تو پھر کیا حال ہوگا۔ گرم پانی، چائے پیتے ہو تو گھونٹ گھونٹ لے کے پیتے ہو، چسکی سے پیتے ہو، ایک بار کے پیتے نہیں، پی کے دکھاؤ، گلے جل جائیں گے، زبان جل جائے گی، سوچئے، تصور کیجئے۔ اسی لیے سرکشوں کا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے۔ اور سرکشی کرتا کیوں ہے؟ وہی آج دولت ملی ہے، آج شہرت ملی ہے، آج عہدہ ملا ہے، آج خوبصورتی ملی ہے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاور دے دیا ہے، کچھ ان کو اختیار دیا ہے، اب وہ آدمی اس اختیارات کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسی لیے سرکشی کا مرتکب کبھی مت ہوئیے، ہمیشہ رب کے سامنے چھوٹا بن کر زندگی گزر بسر کیجیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہیں اور چھوٹا بننے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم، تو ہمیں اپنا غلام، اپنا محتاج بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تو ہمارے دلوں میں یہ احساس، یہ شعور پیدا کر دے کہ ہم جب تک زندہ رہیں تیری غلامی، تیری محتاجی اور تیری فقیری کو یاد کر کے ہم زندگی گزر بسر کریں۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ رنج و غم میں مبتلا ہیں تو ان کی رنج و غم کو خوش و خرم میں تبدیل فرما۔ پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان قلبہ القى السمع وهو شہید۔